آئیے عادت کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدی و سندی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کے متبرک اور پاکیزہ شعر سے کر رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں: سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور اہل بیت کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ آئیے بلا کسی تاخیر، کل میں نے اپنی گفتگو کو جہاں پر ختم کیا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز یعنی ما سبق سے ملحق سابق سے لاحق گفتگو کریں۔ اس سے پہلے اگر کل کی گفتگو یاد نہ ہو تو ایک چھوٹا سا ریکیپ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سیدنا امام عالی مقام نے وہ پورے معاملے کا آغاز فرمایا۔ جب حضرت امیر معاویہ کی شہادت کے بعد جبراً اس پر اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا تو اس نے امام عالی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس یہ خط لکھوا کر بھیجا کہ سب سے پہلے ان سے بیعت لے لی جائے۔ جب وہ خط وہاں ولید بن عقبہ کے پاس آیا تو اس نے ان لوگوں کو بلا کر امام عالی مقام کو بلا کر بیعت لینا چاہی، لیکن حضرت امام نے انکار کر دیا اور آپ وہاں سے واپس لوٹ گئے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے میں رہنا دشوار ہے، اب ہمیں مدینہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو حضرت امام حسین اپنے پورے گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں کہ وہاں جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو ان لوگوں نے اب امام کو خط لکھنا شروع کیا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ سے عقیدت ہے، آپ سے محبت ہے۔ اور یہ خط تقریباً جب زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے اور 150 سے زائد خطوط جب جمع ہو گئے تو آخر میں جب انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ نہ آئے تو مجبوراً ہمیں پھر یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہوگی، اور آپ جب قیامت کے میدان میں اگر آقا نے پوچھا تو ہمارے پاس پھر یہی جواب ہے کہ امام حسین کو ہم نے بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں، ہم کیا کرتے؟ تو امام نے جب یہ سنا تو پھر آپ نے اپنے پورے گھر والوں کو تیار کیا اور اب آپ یہاں سے کوفہ کے لیے روانگی کا ابھی ارادہ کر ہی رہے تھے کہ کچھ صحابہ کرام نے آپ کو روک لیا، تو آپ نے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب یہاں سب سے پہلے امام مسلم کو بھیجا جائے، مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے، وہاں کے حالات وہ معلوم کریں کہ کوفہ میں اگر حالات سازگار ہو، اگر حالات کافی معافی ہو تو وہ ہمیں وہاں سے اطلاع دے دیں، اور وہ جب وہاں سے اطلاع دے دیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم پھر امام حسین روانہ ہوں گے۔ تو اب یہاں سے پھر آئیں آغاز کرتے ہیں، یہاں تک کی گفتگو کل ہم نے سماعت کی تھی۔ تو یہاں سے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بلوایا اور بلانے کے بعد کہا کہ وہاں سے کافی خطوط آ چکے ہیں، کوفہ والے بڑا اصرار کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سب سے پہلے کوفہ میں جائیں اور وہاں کے حالات کا آپ جائزہ لیں، اگر حالات صحیح ہو تو آپ ہمیں بتا دینا، پھر اس کے بعد ہم وہاں کوفہ میں تشریف لے آئیں گے۔ تو یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں
دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر آپ یہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں جب لوگوں کو پتا چلا کوفہ والوں کو کہ مسلم بن عقیل یہاں پر حضرت امام عالی مقام نے انہیں بھیجا ہے، حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی آپ وہاں کوفہ میں پہنچتے ہیں، کوفہ والوں نے بڑا شاندار آپ کا استقبال کیا اور آپ کا خیر مقدم کیا، اور لوگ آپ کے انتظار میں آپ کے استقبال میں ذوق در ذوق آنے لگے۔ وہاں جب آپ کوفہ پہنچے ہیں تو مختار نامی ایک شخص کے یہاں پر آپ نے قیام کیا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہاں پر یہ لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، اب ذوق در ذوق لوگ وہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ایک ہجوم وہاں مختار کے گھر پر جمع ہوتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں۔ وہ لوگوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا، اور امام حسین کے بدلے میں یہاں حضرت مسلم بن عقیل تمام لوگوں سے بیعت لینے لگے۔ اب تمام لوگوں نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تو روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جب حضرت امام مسلم نے یہ حال دیکھا کہ یہاں تو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک ہی دن میں اگر 12,000 لوگوں نے اگر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے تو اگر امام حسین آ جائیں، خود امام عالی مقام آ جائیں تو یہاں تو ذوق در ذوق لوگ آئیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یعنی محبتوں کا جب یہ والہانہ انداز دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا، اور خط میں لکھ کر بھیجا کہ امام اب آپ وہاں مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو جائیں، یہاں حالات بڑے سازگار ہیں، حالات بڑے صحیح ہیں، یہاں لوگ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہاں میرے ہی ہاتھ پر ایک دن میں تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اگر آپ آ گئے تو آپ کے استقبال میں تو یہ لوگ پلکیں بچھا دیں گے۔ اور اس طریقے سے حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل ایک خط بھجوا دیتے ہیں، کہا آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ اب قاصد روانہ ہوتا ہے اور یہ خط لے کر وہ وہاں مکہ مکرمہ حضرت امام حسین کے پاس جانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں آپ کوفہ والوں کے حالات سے اور آپ باور ہوتے ہیں، اور کوفہ والوں کا حال یہ تھا کہ تقریباً وہ لوگ سب لوگ آ کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ایک بڑا ہجوم آپ کی محبت میں تیار ہونا شروع ہو گیا، اور بڑی لوگ آپ سے عقیدتوں کا اظہار کرتے۔ وہاں جب لوگوں نے یہ دیکھا، اور کوفہ میں اس وقت جو گورنر موجود تھے وہ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر تمام لوگوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو؟ اگر یہ تمام چیزیں یزید کو پتا چلی، اگر یزید کو یہ تمام چیزوں کا علم ہوا تو وہ پھر تم پر ظلم و ستم کرے گا اور تم کو ظلم کا نشانہ بنائے گا۔ یہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اگر آپ بیعت کر رہے ہو تو یقین جانے پھر تمہیں تکلیف اور ایذا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اب وہ تمام لوگوں کو سمجھانے لگا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے نعمان، تم اگر اس طریقے سے نرمی کے انداز میں اگر تم لوگوں کو سمجھاؤ گے تو کیا لوگ سمجھنے والے ہیں؟ ذرا سختی برداشت کرو، ذرا سختی سے لوگوں کو کہو، اگر سختی سے کہو گے تو لوگ تمہاری بات کو سمجھیں گے، ورنہ تمہیں سمجھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت وہ نعمان بن بشیر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بات نرمی سے بن رہی ہے تو میں پھر سختی کرنا یہ قبول نہیں کرتا، پھر سختی کرنا یہ میرے مزاج میں شامل نہیں ہے۔ آپ وہاں انکار کر دیتے ہیں۔ اب وہ یزیدی یہ بات جان گیا تھا کیونکہ وہ یزید کو ماننے والا تھا۔ جب انہوں نے نعمان بن بشیر نے یہ جواب دیا کہ میں سختی نہیں کروں گا تو اب وہ اپنے گھر پر جاتا ہے، اور اپنے گھر پر جانے کے بعد یہاں سے یزید کو خط لکھتا ہے
کہ کوفہ کے جو گورنر نعمان ہے وہ لوگوں کو بڑی نرمی سے کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے نرمی سے بات تو بننے والی نہیں ہے، ہمیں یہاں پر سختی کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ امام مسلم کے ہاتھ میں کئی لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور اگر حالات اسی طریقے سے چلتے رہے تو یہاں تو تمام لوگ ان کے فیور میں ہو جائیں گے، تمام لوگ ان کے پیروکار ان کے ماننے والے ہو جائیں گے، یہاں بازی پوری پلٹ کر کے رہ جائیں گی۔ یہ پورا خط کا مضمون تیار کر کے وہاں یزید کو خط بھجوا دیا۔ اب جب وہ خط یزید کے پاس پہنچتا ہے تو وہ وہاں خط کو دیکھ کر تلملا گیا کہ وہاں کوفہ کے حالات تو بدل رہے ہیں، وہاں کا گورنر بڑی نرمی برت رہا ہے، تو اس نے اب اپنے تمام مشیروں کو جمع کیا جو اس کے مشورہ دینے والے تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا کہ اب کیا کیا جائے، یعنی وہاں پر حال یہ ہو گیا ہے کہ نعمان بن بشیر بڑی نرمی کر رہا ہے اور امام مسلم بن عقیل یہ تمام لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ تقریباً 12,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کو قبول کر لیا ہے، اور کئی لوگ اور ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو کوفہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کوفہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اب اس نے یزید نے تمام مشورہ کرنے والوں کو جمع کر کے یہ بات بتائی کہ کیا کیا جائے، کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا مشورہ بتاؤ کہ اس مشورے پر اگر عمل کیا جائے تو یہ تمام حالات پر قابو پا لیا جائے۔ اب اسی میں سے ایک شخص مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایک کام کریں، وہاں پر جو ابن زیاد تخت نشین ہے اور وہاں کا جو گورنر ہے آپ وہاں سے اس کو بلوا لیں، اور بلوانے کے بعد آپ اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیں اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیں، یعنی ان کو گورنری کے عہدے سے آپ ہٹا دیں۔ یہ ابن زیاد یہ بڑا سخت مزاج تھا اور اپنے دل میں یہ بغض و عداوت کی آگ جلائے رکھنے والا تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا تھا۔ جب ابن زیاد کے بارے میں تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑی سختی کرتا ہے، لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، تو یہ یزید کو جب یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ابن زیاد کو بلوا لیں اور آپ ان کو پھر کوفہ کا گورنر بنا دیں، وہ وہاں کے حالات کو کنٹرول میں لے کر آ جائیں گے۔ ابن زیاد کو فوراً حکم دیا گیا کہ آپ فوراً وہاں سے روانہ ہو اور آپ وہاں کوفہ میں جا کر وہاں آپ گورنری کا عہدہ اختیار کر لے۔ اب وہاں سے ابن زیاد روانہ ہوتا ہے۔ یہاں کوفہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ ذوق در ذوق امام مسلم کے پاس آ کر وہاں امام مسلم کا استقبال کرتے، ان سے محبتوں اور عقیدتوں کا دعویٰ کرتے۔ تقریباً 40,000 لوگوں سے زیادہ وہاں ان لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے۔ اب وہاں سے ابن زیاد روانہ ہوا اور جیسے ہی وہ وہاں کوفہ کی جانب بڑھنے لگتا ہے، قادسیہ ایک مقام بیچ میں آتا ہے، وہ قادسیہ کے مقام پر رک جاتا ہے اور وہاں اپنے پورے لشکریوں کو ایک پڑاؤ پر رکنے کا حکم دیتا ہے کہ اب تم تمام لوگ یہیں پر رک جانا، یہاں سے اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب وہ ابن زیاد اپنے قادسیہ کے مقام میں اپنے پورے لشکر کو روک دیتا ہے، وہاں سے اب وہ ایک چھوٹا سا دستہ تیار کر کے چھوٹے سے لوگوں کو لے کر اب وہ وہاں سے قادسیہ سے روانہ ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنے ذہن میں ایک چال چلی کہ یہاں اگر قادسیہ سے میں جاتا ہوں تو میں حجاز کے راستے سے ہوتا ہوا جاؤں گا، یعنی مکہ مکرمہ کے راستے سے ہوتا ہوا جاتا ہوں۔ اب انہوں نے مکہ مکرمہ کا راستہ اختیار کیا اور حجاز کی جانب سے وہ کوفہ میں داخل ہونے لگے۔ اب وہاں جیسے ہی کوفہ والوں کو پتا چلا کہ ایک قافلہ یہاں کوفہ کی جانب آ رہا ہے، اب ظاہراً تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اگر حجاز کی جانب سے آ رہا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی جانب سے اگر قافلہ آ رہا ہے، تو کیونکہ یہاں حضرت مسلم نے خط لکھ کر بھجوا دیا تھا کہ امام آپ یہاں پر آ جائیں۔ اب کوفہ والوں کو یہ لگا کہ حضرت امام حسین یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب گرد و غبار کو اڑتا ہوا دیکھا، ایک قافلے کو آتا ہوا دیکھا، تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ امام حسین آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ابن زیاد تھا۔ اب وہ پورے قافلے کے ساتھ وہاں کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اپنے چہرے پر نقاب کو ڈالا ہوا ہے، اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر پھر وہ کوفہ میں انٹری کرتا ہے۔ وہاں جیسے ہی کوفہ کے اندر داخل ہوا، اب لوگوں نے
استقبال کرنا شروع کیا، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین اب یہاں پر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے نعرے لگائے شہزادہ رسول زندہ باد، امام حسین زندہ باد، یعنی لوگ ذوق در ذوق آنے لگے اور ان کا استقبال کرنے لگے۔ اب اس نے اپنے چہرے پر نقاب کو ڈالا ہوا ہے، وہ کچھ کہتا نہیں تھا بلکہ سیدھے سیدھے آگے بڑھ رہا ہے، سیدھے سیدھے آگے جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی آگے بڑھتا گیا، کوفہ والوں میں ایک شور ہو گیا کہ امام حسین آ گئے ہیں، امام حسین آ گئے ہیں۔ جب لوگوں کو پتا چلا تو کوفہ کے گلی کوچوں کو جام کر دیا گیا، کوفہ کے تمام لوگ بازار میں جمع ہو گئے کہ امام حسین اب آ گئے ہیں۔ اب لوگ استقبال میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا، اب یہاں تک لوگ آ گئے کہ اب ابن زیاد کو آگے بڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور ان میں سے ایک یزیدی پکار کر کہتا ہے کہ یہ کوئی حسین نہیں ہے، یہ کوئی امام حسین نہیں بلکہ یہ ابن زیاد ہے، اور انہیں اب کوفہ کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ اب سے نعمان بن بشیر کو معزول یعنی ان کو ہٹایا جاتا ہے، اب سے یہاں کوفہ کے گورنر ابن زیاد ہوں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو امام حسین ہے نہیں، اب تمام لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ کوفہ والے جانتے تھے کہ ابن زیاد بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، انہوں نے راستے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ابن زیاد یہاں سے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور وہاں پر جا کر سب سے پہلے اس نے جو کام کیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا، انہیں وہاں سے تختے سے ہٹا دیا اور خود وہاں کا گورنر تعینات ہو گیا، خود وہاں کا گورنر بن گیا۔ اور سب سے پہلے جو اس نے حکم دیا وہ حکم یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام مسلم کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اب یہاں پر انہیں پکڑ کر لایا جائے اور حضرت مسلم کے سامنے تمام لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ان کے ہاتھ پر جو بیعت کر چکے ہیں یہ بیعت کو آپ تمام لوگ معزول کر دیں اور آپ ان سے بغاوت کر لیں۔ اب اس نے آ کر سب سے پہلے یہ اعلان کروا دیا کہ امام مسلم کو یہاں پر لایا جائے۔ جب وہاں پر امام مسلم کو پتا چلا کہ اس نے کچھ لوگوں کو مجھے پکڑنے کے لیے بھیجا ہے تو آپ نے اپنا مکان تبدیل کر دیا اور یہاں مختار کے گھر سے آپ روانہ ہو کر حضرت ہانی کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا۔ وہ ہانی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ جب آپ نے وہاں پر قیام کیا، اب وہاں کچھ دن آپ رہنے لگے، لوگ وہاں پر آتے آپ سے ملاقات کرتے۔ جب ابن زیاد یہ بات سمجھ گیا کہ اس طریقے سے بات بننے والی نہیں ہے تو اس نے ایک غلام کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ 3000 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ اور امام مسلم کو کہیں سے بھی تلاش کر کے لے کر آؤ۔ اب وہ 3000 درہم لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، گلی گلی حضرت امام مسلم کو تلاش کرتا ہے لیکن کہیں پر وہ نظر نہیں آتے۔ بالآخر آخر میں شام کے وقت مغرب کی نماز میں وہ کوفہ کی جامع مسجد میں جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد امام مسلم کو تلاش کرتا ہے لیکن وہاں پر بھی نظر نہیں آیا۔ تو ایک شخص کے قریب ہوتا ہے حضرت اوسجا جو وہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے قریب جاتا ہے اور جا کر بڑی چالاکی سے پوچھتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، آپ مجھے بتائیں امام مسلم کہاں پر مجھے ملیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا کہ جا کر کسی اور سے پوچھو، میں تمہیں پتا کیوں بتاؤں؟ اب وہ کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، یہ 3000 جو میرے پاس موجود ہے میں ان کی بارگاہ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کی باتوں میں آ کر کیونکہ شریف مزاج رکھنے والے تھے آپ نے ان کو پتہ بتا دیا کہ ہانی کے گھر پر وہ موجود ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں۔ اب وہ شخص یہاں سے نکلا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس جا کر اس نے 3000 کا تحفہ بھی پیش کیا۔ اس کے بعد وہ شب و روز ان کے ساتھ رہنے لگا، یعنی پورا دن وہ حضرت امام مسلم کے پاس رہتا، حضرت ہانی کے گھر پہ رہتا اور شام میں جا کر وہ پوری رپورٹ جو تیار ہوتی وہ ابن زیاد کو سنا دیتا کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ امام مسلم ہانی کے گھر پر رکے ہوئے ہیں، تو ہانی کو بلاوا بھیجا کہ ہانی کو اب یہاں دربار میں لایا جائے۔ حضرت ہانی بے فکر ہو کے نکلے کیونکہ انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت مسلم اگر میرے گھر پر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، تو آپ بے فکر ہو کر اس کے دربار میں گئے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ
جاسوس ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہاں اس کے دربار میں پہنچے، جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد بڑا غصے میں آ کر تل ملایا ہوا وہاں اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے ابن زیاد کہتا ہے کہ اے ہانی، کیا تم نے ایسے شخص کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے کہ جسے یزید نے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ یزید کے خلاف کیا تم پلاننگ کر رہے ہو؟ حضرت ہانی نے بڑے تعجب میں آ کر کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ نے انکار میں جواب دیا، لیکن جب جواب انکار میں آیا تو فوراً اس غلام کو سامنے لایا گیا۔ اب آپ نے جب وہ غلام کا چہرہ دیکھا تو آپ پہچان گئے، کہنے لگے یہ تو شب و روز میرے گھر پہ آتا تھا، یہ تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے یہ کوئی محب اہل بیت نہیں بلکہ یہ میرا جاسوس ہے۔ اب حضرت ہانی کے پاس سچ بولنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ آپ نے کہا ہاں حضرت امام مسلم میرے گھر پہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں گھر پر جاتا ہوں اور جانے کے بعد میرے گھر سے ان کو رخصتی دے دیتا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے نہیں، اب تمہیں گھر سے جانا نہیں ہے بلکہ وہاں سے ان کو قید کر کے میرے پاس لانا ہے۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، ان کو قید کر کے تمہارے سامنے لا نہیں سکتا، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو ابن زیاد غصے میں آ گیا، حضرت ہانی کو مارنے لگا اور ان کو ایک قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں پر جب لوگوں کو پتا چلا حضرت ہانی کو قید کر دیا گیا ہے تو باہر کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت ہانی ایک بڑے قبیلے کے مالک تھے، انہوں نے جب قبیلے والوں کو پتا چلا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو جب اس بات کی خبر پہنچائی گئی کہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو مارا ہے اور ان کو قیدی بنا کر قید خانے میں رکھ دیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل بازار میں نکل گئے اور اس وقت تقریباً آپ کے ساتھ 40,000 لوگ موجود تھے، اور کوفہ کے بازار میں آ کر آپ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم ان سے جا کر بدلہ لیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ نکلتے ہیں اور پورے کوفہ کا، وہاں پر اس وقت جو وہ کوفہ کا گورنر ہاؤس تھا، پورے کوفہ کو گھیر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے، اگر یہاں حضرت مسلم بن عقیل چاہتے تو آپ کے ساتھ 40,000 لوگ موجود تھے، اگر آپ ایک اشارہ کر دیتے وہ کوفہ میں جو ابن زیاد تھا اس کو بھی ہلاک کر دیتے، اب یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوتا اور ملک شام جا کر یزید کا تختہ بھی پلٹ دیا جاتا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہاں پر حضرت امام مسلم اور ان کے جو ہانی کے قبیلے والے کے جو لوگ موجود تھے، وہ 40,000 کا لشکر جب ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے آگے جمع ہو گیا، اب وہ دیکھ کر پہلے تو گھبرایا کہ حالات اب یہاں پر گمبھیر اور حالات بدلتے جا رہے ہیں، تو اس نے کوفہ کے اور ہانی کے قبیلے کے کچھ بڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ اندر آ کر دیکھ لیں، ہم نے ہانی کو کچھ کیا نہیں ہے، بلکہ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ موجود ہے۔ اب کچھ لوگ وہاں بڑے اندر گئے اور اندر جانے کے بعد قاضی شرح کو حضرت ہانی کے پاس پیش کیا گیا۔ اب وہاں جب حضرت ہانی کو دیکھا، اب وہ لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ ہانی مرے نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، لیکن یہاں سے انہوں نے ایک پیغام دیا کہ آپ باہر جائیں اور باہر جا کر میری قوم کو ایک پیغام سنائیں کہ اندر اگرچہ میں زندہ ہوں لیکن کچھ لوگ آئیں اور مجھے یہاں قید خانے سے نکال کر کے لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باہر آنے لگا اور قاضی شرح نے باہر آ کر یہ بات تو کہی کہ وہاں ہانی زندہ ہے، لیکن یہ بات نہیں کہی کہ ان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے لوگوں نے یہ بات کو سنا کہ وہ تو وہاں اندر زندہ موجود ہے، تمام لوگ بکھرنے لگے، تمام لوگ جانے لگے، اور اس کے بعد وہ جو 40,000 کا لشکر موجود تھا وہ تمام لوگ اب دھیرے دھیرے چھٹنے لگ گئے۔ اب وہاں جب ابن زیاد نے یہ حالات دیکھا کہ اب حالات کو قابو کرنا ہوگا، تو اس نے جو کوفہ کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے سرداروں کو قید کر لیا اور قید خانے میں جمع کر دیا۔ وہاں حضرت امام مسلم بن عقیل نے تمام لوگوں کو تیار کیا کہ اب ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہوگا، لیکن وہاں ابن زیاد نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے، اس نے چالاکی یہ کی کہ کوفہ کے جو گورنر ہاؤس تھا
اس کے چھتوں پر یہ تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا، یعنی اس قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار لوگ موجود تھے ان سرداروں کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا ہو کر پھر اس نے یہ تقریر کی کہ اے لوگوں دیکھو یہ بڑے لوگ میرے پاس موجود ہیں، اگر تم لوگوں نے اگر امام مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہیں بھی مار دیا جائے گا اور تمہاری نسلوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا، اب ان کے جو سردار لوگ موجود تھے وہ لوگوں نے نام لے لے کر کہا بیٹا تم بھی چلے جاؤ، بیٹا تم بھی چلے جاؤ، یعنی قبیلے کے لوگ اب امام مسلم کے ساتھ تمام لوگ چھوڑنے لگے، دھیرے دھیرے لوگ آپ سے جدا ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پاس فقط 500 لوگ موجود رہ گئے۔ اب وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل یہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اب لوگوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ ابن زیاد بڑا ظالم ہو گیا ہے۔ اب وہاں جب امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہونے لگے تو 500 لوگ آپ کے پیچھے موجود ہیں، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں آپ کے پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے، آپ کے پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی وہ تمام لوگ ابن زیاد کے خوف سے ڈر گئے تھے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا پھر تو ہمیں قتل ہونا پڑے گا، پھر تو ہمیں زیر ہونا پڑے گا۔ اب وہاں پر تمام لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی محبتوں سے بلایا تھا حضرت مسلم بن عقیل کا ایک وقت وہ تھا کہ لوگ ان کی پلکوں ان کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دیا کرتے، ایک دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کو قبول کیا تھا، لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ وہی مسلم بن عقیل کہ جو پورا کوفہ جن سے محبت کرتا تھا آج ان کے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ وہاں یہ اہل بیت کے مقدس چراغ جب مغرب کی نماز ادا کر کے جب آپ کوفہ کے باہر آتے ہیں تمام لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، کہا اب مسلم کو ہمارے گھر پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تنے تنہا وہ کوفہ کے بازار میں اکیلے چل رہے ہیں، تمام لوگوں کے دروازوں کو دیکھتے لیکن ہر کسی نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بالآخر آپ رات بھر چلتے چلتے ایک خاتون کے گھر پر دیکھا کہ ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اگر پانی ہو تو مجھے پلایا جائے۔ آپ پورے رات سفر کر کے پورا رات کوفے کی گلیوں میں گھوم کر آپ نے جب اس عورت کے پاس جا کر پانی کو طلب کیا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اپنے گھر میں گئی اور پانی کو نکال کر حضرت امام مسلم کو پیش کیا۔ حضرت امام مسلم نے پانی کو پیا، اب وہ لوٹا رکھنے کے لیے اندر گئی، اب جانے کے بعد جب باہر آتی ہے آ کر کہتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ امام مسلم تو ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کہتی ہیں اے مسافر کیا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں کہاں، کوفہ میں میرا کوئی نہیں ہے، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ ہے کون، تو آپ فرماتے ہیں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، آپ کو اپنے گھر میں بلایا، گھر میں بلا کر آپ کی خدمت کرنے لگی، آپ کے سامنے کھانے کو پیش کیا۔ اب رات کا وقت ہوا، اس کا بیٹا گھر پر آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے ماں سے کہ ماں یہ شخص جو بیٹا ہوا ہے یہ ہے کون۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے کہ یہ حضرت مسلم ہے۔ اب جو اس کا بیٹا تھا وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا نہیں بلکہ یزید کا پیروکار تھا۔ جب جیسے ہی صبح ہوتی ہے ابن زیاد کے پاس جا کر ساری خبر سنا دیتا ہے کہ حضرت مسلم میرے گھر پر موجود ہے۔ وہاں اب کچھ لوگوں کو ابن زیاد نے تیار کیا کہ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤ اور امام مسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب وہاں پر ایک دستہ پورا ہتھیار لے کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس خاتون کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ یہاں حضرت امام مسلم نے جب گھوڑوں کی آوازوں کو سنا تو آپ پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ اب میری گرفتاری کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کو گھیر لیا گیا لیکن آپ وہاں پر رکے نہیں بلکہ ایک مرد مجاہد کی طرح آپ تلوار لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان لوگوں کا آپ نے مقابلہ کیا ہے، آپ نے ان لوگوں کو مارا ہے، آپ اپنی تلوار سے ان پر حملہ کرتے رہے یہاں تک کہ کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد جو جنگ ابھی گھر کے مکان کے صحن میں چل رہی تھی اب آپ میدان میں آ گئے ہیں اور میدان میں آ کر
کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو اس میں سے اب وہ لوگوں نے چال چلنا شروع کیا اور حضرت امام مسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اگر آپ تلوار کو روک دیں گے تو ہم آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، یعنی آپ پر اب کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ وہاں پر جنگ پہلے سے چل رہی تھی تو حضرت مسلم بھی تھوڑے زخمی ہو گئے تھے، آپ کا اوپر سے ہونٹ کٹ گیا تھا، آپ کے کچھ دانت یہ شہید ہو گئے تھے یعنی نکل گئے تھے، نیچے کا ہونٹ بھی کٹ گیا تھا۔ لیکن جب آپ نے سنا کہ اب امان میں لیا جا رہا ہے، آپ نے تلوار کو روک دیا اور ان لوگوں کے ساتھ سوار ہو گئے اور سوار ہو کر چلنے لگے۔ لیکن راستے میں پھر وہ لوگوں نے غداری دکھائی اور حضرت مسلم کی تلوار کو چھین لیا اور کہا اب تمہیں کوئی پناہ نہیں ملنے والی بلکہ تمہیں ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے، ان کے پاس پیش کیا جائے گا۔ آپ کہنے لگے یہ تو تمہاری غداری ہے، یہ تو تمہارا دھوکہ ہے، تم نے دھوکے سے مجھے پکڑا ہے۔ آخر میں ابن زیاد کے پاس پیش کر دیا گیا۔ جیسے ہی آپ وہ گورنر ہاؤس کے آپ دروازے پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے پانی کو طلب کیا، کہا بڑی پیاس لگ رہی ہے، مجھے تھوڑا پانی دے دیا جائے۔ ایک کٹورے میں پانی دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت مسلم وہ کٹورا لے کر آپ پینے کے لیے آپ ابھی اپنے ہونٹوں کی جانب بڑھا ہی رہے تھے کہ ہونٹوں سے خون نکل کر آپ کے منہ سے خون نکل کر اس پانی میں چلا جاتا ہے۔ پانی خون کے مارے پورا لال ہو جاتا ہے۔ آپ اس پانی کو پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد واپس پانی طلب کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پانی کو قریب کیا پھر وہ خون آ کر پانی میں گر جاتا ہے۔ خون جب پانی میں گرا پانی پورا لال ہو گیا۔ آپ نے پانی کو پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ سمجھ گئے کہ اب پانی پینا میرے نصیب میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے اب سیدھا مجھے حوض کوثر نصیب ہوگا۔ اب یہاں سے پانی کو چھوڑ دیا کیونکہ خون اگر پانی میں گر جائے پھر وہ پانی کو پیا نہیں جاتا۔ آپ وہاں اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد ابن زیاد کے پاس جا کر بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ آپ یہاں پر آئے، یہاں کے حالات کو آپ نے بکھیر دیا۔ حضرت مسلم کہنے لگے میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ یہاں مجھے بلایا گیا ہے، ان لوگوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ وہ ابن زیاد کہتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم خود یہاں پر آئے ہو۔ اللہ اکبر، یہ گفتگو ہونے لگی یہاں تک کہ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ اب باتوں سے ان پر قابو نہیں پایا جائے گا، اب اس نے وہاں پر حکم دیا کہ اب امام مسلم بن عقیل کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اب یہاں ان کو قتل کر دیا جائے گا اور یہیں پر ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر حضرت امام مسلم کے اس نے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا، اب انہیں مار دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں پر رونے لگے، اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ کو اب قتل کیا جا رہا ہے بلکہ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ میں نے تو امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ تو وہاں مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے ہوں گے لیکن یہاں پر تو حالات بدل گئے ہیں، یہاں تو کوفہ والوں نے غداری کر دی ہے، کوفہ والے بے وفا ہو گئے ہیں۔ کاش کوئی امام حسین کو جا کر بتا دے کہ آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں، یہ کوفہ والوں نے غداری کی ہے۔ بالآخر آپ نے کہا اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میری 3 وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب مجھے مار دیا جائے تو میرے جنازے کو غسل دینا، اس کے بعد جنازے کو تدفین کر دینا، میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، آپ ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں کہ آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں، کوفہ والے غدار ہیں، انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں جب کوفہ آیا تھا تو 700 درہم کا مجھ پر قرضہ ہو گیا تھا، اس قرضے کو ادا کر دیا جائے۔ اب ابن سعد بھی راز رکھنے والا تھا نہیں، ابن زیاد کے پاس ساری باتوں کو کہہ دیا کہ یہ تو یہ وصیت کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ ان کی وصیتوں کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قرضوں کو پورا کیا جائے تو میں اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا، اگر تم چاہتے ہو تو قرضے کو پورا کر دو، اور اگر امام حسین کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اس کی فکر نہ کریں، وہ حسین ابن علی کا معاملہ ہے، یعنی وہ امام حسین سمجھیں گے، خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جنازے کو دفن کیا جائے تو پھر یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے، ہم ان
کی لاش کو عبرت کا نشان بنائیں گے، لوگوں میں ہمارا خوف اور دبدبا پیدا کریں گے، ان کی لاش کو چوراہے پر لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں وہ حکم دے دیتا ہے کہ اب ان کی گردن کو مار دیا جائے۔ جلاد تلوار لے کر سامنے آتا ہے اور جیسے ہی قریب آیا، حضرت مسلم بن عقیل اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی کلمے کا پڑھنا تھا وہ جلاد اپنی تلوار لے کر حضرت مسلم کی گردن پر مارتا ہے، اور وہی آپ کی گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے کرب و بلا کی یہ پہلی کڑی اور یہ پہلا شہید ہوتا ہے، اور آپ کی گردن جب آپ کے تن سے جدا ہوئی، ابن زیاد کو یہاں پر رحم نہیں آیا۔ اب اس نے پھر کہا کہ ان کی لاش کو اب کوفہ کے گورنر ہاؤس کے اوپر اور چھت پر لے کر جائیں، اور چھت پر لے جانے کے بعد ان کی لاش کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے۔ لاش کو اوپر لے کر گئے اور اس لاش کو اوپر سے زمین کی طرف پھینکا گیا۔ لاش چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس پر بھی صبر نہ ہوا۔ یہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ جو اپنی جانوں کو لٹا رہا ہے، اللہ اکبر، جب اس پر صبر نہ ہوا تو کہا اب ان کی لاش کو گھوڑے سے باندھ دیا جائے اور پورے کوفہ میں گھوڑے کو گھمایا جائے، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے، لوگوں میں ایک دبدبا پیدا ہو جائے، کوئی یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کی لاش کو گھوڑے سے باندھ دیا گیا، پورے کوفہ میں آپ کی لاشیں کو گھمایا گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا، لوگوں نے کئی دنوں تک گھر سے باہر آنا چھوڑ دیا۔ اب ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں میں خوف بیٹھ گیا ہے، لوگوں میں دبدبا بیٹھ گیا ہے، تو وہاں جو ہانی کو قید کیا تھا اب اس ہانی کو باہر نکالا اور پھر کوفہ کے چوراہے پر لا کر ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ اب وہی لوگ تھے نا حضرت ہانی کے، جو حضرت ہانی کے دفاع میں آ گئے تھے، ان کے خلاف پورا قبیلہ تیار ہو گیا تھا۔ لیکن جب ابن زیاد کا یہ ظلم دیکھا، وہ حضرت ہانی کو کھلے عام بازار میں لا کر سب کے بیچ میں آپ کی گردن کو کاٹ دیتا ہے اور آپ کو وہیں پر شہید کر دیتا ہے۔ لوگوں میں ایک خوف بیٹھ گیا، لوگوں میں ایک دبدبا بیٹھ گیا کہ ابن زیاد بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے امام مسلم کا ساتھ دیا، امام حسین کا ساتھ دیا، یہ تو ہمارے پورے گھر والوں کو قتل کر دے گا۔ اب تمام لوگوں میں ابن زیاد کا خوف بیٹھ گیا تھا، کوئی یزید کے خلاف جانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن وہاں حضرت امام حسین اپنے پورے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو چکے تھے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے روانہ ہونا ہے، پھر کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے امام آپ وہاں پر نہ جائیں، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، وہ آپ سے بے وفائی کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے امام اگرچہ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ میں ہے، اگرچہ وہ زبان سے آپ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کی تلواریں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ لیکن امام کہتے ہیں مجھے اب خط آیا ہے، وہاں کے حالات تو صحیح ہے، حضرت مسلم نے خط لکھ دیا ہے، اب میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا، میں کس طریقے سے مکہ میں رک سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے پورے گھر والوں کو تیار کیا اور یہ 72 کا قافلہ پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ کوفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہاں آپ ایک مقام پر قیام کرتے ہیں، اور مقام پر قیام کرتے ہوئے آپ وہاں پر جب جیسے ہی آپ نے قیام کیا، وہاں پوری تیاریاں ہو رہی ہے، اور ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام حسین یہ پورا قافلہ لے کر یہ کوفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت امام حسین اب قدم قدم آگے بڑھاتے ہوئے، منزلوں کو پار کرتے ہوئے آپ آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں کوفہ کا حال یہ تھا کہ حضرت مسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ کے 2 شہزادے بھی تشریف لائے تھے، حضرت محمد حضرت ابراہیم بھی تشریف لائے تھے۔ اب جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ ان کے 2 شہزادے بھی ہیں، تو ابن زیاد نے خط لکھا اور یہ یزید کو خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ 2 بیٹوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہاں پر حکم دے دیا گیا کہ وہ دونوں بیٹوں کو جو بھی گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں گا تو اسے پھر مال و دولت سے نوازا جائے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں پر جو
قاضی سورہ تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ دونوں شہزادوں کو لیتا ہے اور لے کر کہتا ہے کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائے، شام میں مکہ مکرمہ یا پھر مدینہ منورہ کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے، میری یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی لے لینا اور قادسیہ کے مقام پر میرا بھائی رہتا ہے، ان کو جا کر انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ منورہ تک پہنچا دے گا۔ اب یہ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے قاضی سورہ کہ یہ دونوں بیٹے جو ابھی چھوٹے ہیں ان کو قافلے کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اب جیسے ہی وہ قافلے کے قریب پہنچتے ہیں، یہاں قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلے کی گرد و غبار دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بیٹا کہتا ہے کہ دیکھو وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، آپ کو یہ گھوڑے دیے جاتے ہیں، یہ گھوڑوں کو ایڑ لگاؤ اور اگر تھوڑا چلو گے تو قافلہ آپ پالو گے۔ یہاں وہ دونوں حضرت مسلم کے دونوں بیٹے جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے، آپ گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہیں اور جہاں سے دھول اڑ رہی تھی آپ اس جانب بڑھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کو اور منظور تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں قافلہ نظر نہیں آتا، قافلہ نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ اب وہ دونوں بچے پورا دن اور پوری رات اسی طریقے سے کوفہ میں گھومتے رہے، لیکن جب صبح میں اٹھے تو کیا دیکھا کہ جس کوفہ سے نکلے تھے اب اسی کوفہ میں موجود ہے، کوفہ سے باہر بھی نہیں گئے ہیں، اب وہاں پر گھومنے لگے اور وہاں ابن زیاد کے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ بالآخر آپ کو تلاش کر کے وہ دونوں بیٹوں کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، آپ نے ان دونوں کو قید کر دیا۔ اب جہاں پر جو قیدی موجود تھا، جو وہاں پر اس وقت کا جیلر تھا، وہ جیلر اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے یہ دونوں شہزادوں کو اس قید خانے سے نکالا اور نکالنے کے بعد رات کے سناٹے میں اپنے گھر پہ لے کر گیا اور کھانا کھلایا پلایا، اس کے بعد کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اس نے اور فلاں مقام پر قادسیہ کے مقام پر جا کر وہاں جا کر میرے بھائی سے ملنا، میرا بھائی وہاں کا کوتوال ہے، وہ تمہیں مدینہ منورہ تک پہنچا دے گا۔ یہ دونوں بھائی پھر وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ پوری رات کوفہ میں گھومتے ہوئے رات گزر گئی، لیکن بالآخر وہ دونوں شہزادے اسی کوفہ میں موجود ہے۔ ایک درخت کے سائے میں آپ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جیسے ہی بیٹھے پوری رات کی تھکاوٹ تھی، نیند آ گئی، وہیں پر صبح ہو گئی۔ جیسے صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے، ایک باندی اسی دریا کے کنارے پر پانی لینے کے لیے آئی اور آ کر دیکھا کہ دو شہزادے بڑے خوبصورت چہرے والے ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور قریب جا کر کہا آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اور اب وہ باندی جانتی تھی کہ جو میری مالکہ ہے، میں جن کے یہاں کام کرتی ہوں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے۔ دونوں بیٹوں کو لے کر وہ اپنے گھر پر چلی گئی اور اپنی مالکہ کو دے کر کہتی ہے کہ یہ حضرت مسلم کے بیٹے ہیں۔ وہ مالکہ بڑی شوق سے آپ کو اپنے قریب لیتی ہے، ان بیٹوں کے چہروں سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، زلفوں کو سنوارتی ہے، انہیں نہلا کر اچھا لباس پہناتی ہے، انہیں کھانا کھلاتی ہے اور ایک کمرے میں آرام سے ان کو سلا دیتی ہے۔ اب وہاں پر بیٹے سو گئے ہیں، دونوں شہزادے سو گئے ہیں، وہاں پر اسی خاتون کا شوہر جس کا نام حارث ہے وہ گھر پر آتا ہے اور گھر پہ آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ابن زیاد نے یہ تحفہ دیا ہے کہ اگر مسلم بن عقیل کے لڑکوں کو لایا جائے گا وہ بڑے تحفے سے نوازیں گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، آپ کیا شرم نہیں آتی کہ ان کے بیٹوں کو ان کے حوالے کریں گے؟ قیامت کے میدان میں حضور کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ لیکن وہ دولت کا نشہ تھا، اگر دولت کا نشہ اگر دماغ پر سوار ہو جائے نا تو انسان کو نہ پھر دنیا نظر آتی ہے نہ تو پھر دین نظر آتا ہے۔ وہ چند سکوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دیا کرتا ہے، یا چائے کی چھوٹی سی پیالی کے بدلے میں وہ اپنے دین کو بیچ دیا کرتا ہے۔ اب وہ دولت کا نشہ اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، وہاں پر وہ دو بیٹے آرام سے سوئے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک بڑا بھائی خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھتے ہی خواب سے جیسے بیدار ہوا اٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ اب دوسرا بھائی جو سویا ہوا تھا وہ بھی اٹھ
ٹوٹ گیا اور دونوں بھائی گلے مل کر زور سے رونے لگے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ بڑا بھائی جواب دیتا ہے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا کہ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضرت فاطمہ ہے جو جنت میں ٹہل رہے ہیں، اور ابھی ابھی میرے والد بزرگوار یعنی حضرت مسلم بن عقیل حضور کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل ہمارے ابا جان حضور کے پاس گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے مسلم کیا اپنے بیٹوں کو لے کر نہیں آئے؟ تو ابا جان نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں۔ اے میرے بھائی اب سنو، اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ہمیں بھی مار دیا جائے گا۔ دونوں بھائی اب چیخیں مار کر رو رہے ہیں۔ وہاں حارث کی نیند کھل جاتی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی بیوی پہلے تو بہکانے کی کوشش کرتی ہے کہ پڑوس کے بچے ہوں گے رو رہے ہوں گے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، آواز تو یہی ہمارے گھر میں سے آ رہی ہے۔ اب اس نے سارے کمروں کو کھولنا شروع کیا، کھولتے کھولتے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں یہ دو بچے زارو قطار رو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں، زارو قطار روتے ہوئے۔ جب ان بچوں کو دیکھا کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم بن عقیل کے دو بیٹے ہیں، جو ایک محمد ہے ایک ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حارث کہنے لگا جسے میں پورا دن ڈھونڈ کر کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ اللہ اکبر۔ جسے میں گلی گلی تلاش کر رہا تھا وہ تو میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ اب بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے وہ بچوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کے زلفوں کو پکڑ کر وہ نیچے کی طرف لے کر آتا ہے، انہیں مارنے لگتا ہے، ان پر تشدد کرنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر کہتی ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر قیامت کے میدان میں اگر ان کے نانا نے سوال کر لیا تم کیا جواب دو گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ دونوں بیٹے تکلیف تو ہو رہی ہے، اگر بچوں کو مارا جائے کیا انہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ دونوں بیٹے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، لیکن وہ حارث سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ دونوں بیٹوں کو ایک رسی سے باندھ دیتا ہے، کہا یہیں پر بیٹھو، اب صبح کا وقت ہوگا میں تمہیں ابن زیاد کے پاس پیش کروں گا۔ اب صبح کا وقت ہوتا ہے، اب وہ دونوں بچے جو ابھی بچپنے کی حالت ہے زارو قطار رو رہے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑ کر وہ زمین سے گھسیٹتا ہوا دونوں بچوں کو گھوڑے پر بٹھاتا ہے، گھوڑے پر لٹکا دیتا ہے، اور لٹکانے کے بعد خیال آتا ہے پہلے انہیں ماروں گا، اس کے بعد ابن زیاد کے پاس جا کر پیش کروں گا۔ ایک دریا کے کنارے پر دونوں بچوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اب دونوں بچے سمجھ گئے، دل میں یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ اگر رات میں خواب دیکھا ہے اب ہمیں شہادت کا جام پینا پڑے گا۔ اب وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضاؤں میں یہ دونوں بچوں کا رونا، ان کی آہو بکا پوری فضاؤں میں گونج اٹھتی ہے، زمین کانپ رہی ہے، دریا کا پانی کھول رہا ہے کہ یہ بچپنے میں ان کی حلق سے نکلی ہوئی آواز، ان کے منہ سے وہ نکلا ہوا رونا، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بھائی وہ حارث جو اپنی میان سے تلوار کو نکالتا ہے، اب وہ چمکتی تلوار جب یہ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں بڑا بھائی اس کے پاؤں پکڑ کر کہتا ہے اے حارث اگر سنو، اگر تم مارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مجھے مارنا، اگر آپ میرے بیٹے کو اگر میرے بھائی کو ماریں گے، میرا بھائی ابھی چھوٹا ہے، اس کی شہادت مجھ سے دیکھی نہیں جائیں گی، اس کا قتل ہونا، اس کا سر اس کا تن یہ سر سے جدا ہونا یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اگر مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ اب یہاں اتنا کہنا تھا، چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے کہتا ہے اگر مارنا ہے پہلے مجھے مارو، میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، ان کا انتقال کرنا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، ان کا مرنا مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ یعنی یہ دونوں بھائی اپنی محبت کی داستان رو رو کر سنا رہے ہیں، لیکن اس کا دل کیسا سخت ہو گیا ہے، وہ دل گویا پتھر کا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کی آہو بکا بھی سن نہ سکا، وہ بچوں کا رونا بھی اس کے دل پر کچھ اثر نہ کر سکا۔ اب وہاں اس کی بیوی کو پتا چلا، اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دریا کے کنارے پر آئی اور حارث کو روکنا چاہا، کہا اب قیامت میں جواب دینے کا وقت آیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، اپنی بیوی کو زور سے دھکا دیتا ہے، ایک پتھر پر جا کر ٹکراتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔
یہاں پر دونوں بھائی رو رو کر کہہ رہے ہیں پہلے مجھے مارو، پہلے مجھے مارو۔ اب وہ اپنی تلوار کو آسمان میں لہراتے ہوئے چمکتی تلوار سے ایک ایسا وار کرتا ہے کہ ایک ہی وار میں دونوں شہزادوں کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے جو یکے بعد دیگرے ناموس پر اور دین اسلام کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹا رہا ہے۔ ان گردنوں کو اٹھایا، اپنے گھوڑے پر لٹکا کر کے ابن زیاد کے پاس چلا گیا اور جا کر کہتا ہے میں تیرے لیے ایسا تحفہ لایا ہوں کہ وہ تحفہ دیکھنے کے بعد تم خوش ہو جاؤ گے۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا اس کے سر کو نکالتا ہے اور دو شہزادے کو سر کو سامنے رکھتا ہے۔ اب ابن زیاد نے جیسے ہی ان سروں کو دیکھا وہ اس پر غضبناک ہو گیا، کہنے لگا تمہیں مارنے کو کس نے کہا تھا؟ یہ حکم کس نے دیا تھا کہ ان کو مارنا ہے؟ اگر وہاں یزید نے مجھے کہہ دیا کہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا یہ جو مار کر لایا ہے، یہ جو حارث یہاں پر کھڑا ہے جس نے دونوں بیٹوں کو مارا ہے، اب اس کی گردن کو بھی مار دیا جائے۔ دولت کا نشہ سر پر سوار تھا لیکن وہ دولت کا نشہ کام نہ آیا، وہاں اسی وقت اس کی گردن کو مار دیا گیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے جو یکے بعد دیگرے قربانی دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں امام عالی مقام چونکہ روانہ ہو گئے ہیں، آپ ایک مقام پر قیام کرتے ہیں اور ایک مقام پر قیام کر کے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ سرزمین کون سی ہے؟ لوگ وہاں کے مکان کا حال بتاتے ہیں۔ امام حسین پھر سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ پہنچے، وہاں آپ نے جیسے ہی قیام کیا اب آپ کے پاس خبر آتی ہے اور لوگ وہ پیغام آ کر قاصد یہ پیغام سناتا ہے کہ آپ یاد رکھیں اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر آپ نے جو امام مسلم کو بھیجا تھا یہ کوفہ والوں نے غداری کی ہے اور ان کو شہید کر دیا ہے اور ان کے ساتھ میں جو حانی تھے ان کا سپورٹ کرنے والے ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ یہاں پر جب حضرت امام عالی مقام نے اس خبر کو سنا، ابھی لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ امام مسلم کو شہید کر دیا، آپ نے آگے کا سفر طے کیا، ایک مقام پر پڑاؤ کرتے ہیں اور وہاں تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو ابھی میرے پاس یہ خط آیا ہے کہ حضرت امام مسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، وہ لوگوں نے بے وفائی کر لی ہے۔ اگر اس میں سے ابھی بھی اگر کوئی چاہتا ہو، اگر یہاں سے جانا چاہتا ہو تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت امام مسلم کے کیونکہ 3 بھائی آپ کے ساتھ میں آئے تھے، وہ بھائی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ اس طریقے سے مایوس نہ ہو، ہم آپ کا ساتھ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ان سے بدلہ لیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جذبہ دیکھا امام عالی مقام نے، یہاں سے آپ نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا اور اس خط کو لکھ کر کے خط میں لکھ کر آپ وہاں کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں کہ وہاں حالات کیسے ہیں۔ اگر حالات سازگار ہے ابن زیاد کے پاس وہ خط کو بھیجا جاتا ہے، کہا اگر تم نہیں چاہتے تو ہم کوئی غلط ارادے سے آئے نہیں ہیں، ہم ابھی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کا خط لے کر وہاں ابن زیاد کے پاس جیسے ہی پہنچے، کیونکہ وہاں پر جو پورا کوفہ تھا وہ پورے کوفے کو چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی گئی تھی، اب وہاں ان کو وہیں پر روک دیا گیا، آپ کے قاصد کو وہیں روکا گیا اور روکنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر گئے، کہا یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ وہ ابن زیاد نے آپ کے قاصد کو لے کر ایک اس گورنر ہاؤس کے چھت پر کھڑا کیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ابھی امام حسین کے خلاف باتیں کرو، ان کو برا بھلا کہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر برائی نہیں کرتے بلکہ امام کی شان بیان کرتے ہیں، امام حسین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے انہیں وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب انہیں وہاں اوپر کی چھت سے نیچے پھینکا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کے قاصد کو اس طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہدائے کرب و بلا کی ایک ایک کڑی ہے جو ایک دوسرے سے ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پتا چلا کہ قاصد کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ امام حسین اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے، وہاں سے دھول اڑ رہی ہے۔ آپ نے سوچا کہ قافلہ چونکہ ادھر آ رہا ہے، ایک لشکر ہوگا جو ہماری
جانب بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایک پہاڑی کی آڑ میں آپ نے پناہ لی اور وہاں پر آپ کے قافلے کو رکا دیا، کہا ہم ان کا انتظار کریں گے۔ لیکن جب دھول اٹھی اور دھول چھٹنے لگی تو وہاں یہ ہر جو حضرت ہر ہے وہ پورا قافلہ لے کر وہ ان کے پاس قریب آ گئے اور قریب آ کر حضرت امام حسین سے کہنے لگے کہ میں جو آیا ہوں یہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ آپ کو یہیں پر روک دیا جائے، آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے اور آپ کو وہیں پر اسی مقام پر روک دیا جاتا ہے۔ یہ کربلا کی ایک ایک کڑی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہاں پر جب آپ کو روکا گیا آپ وہیں پر رکے اور یہاں سے پھر کربلا کا وہ خونی منظر شروع ہوتا ہے جہاں اصل داستان کربلا ہر مومن کے کلیجے کو دہلا دیتی ہے، ہر مومن کے کلیجے کو لرزا کر دیتی ہے، ہر مومن کا دل رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اصل داستان کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کربلا کا وہ خونی منظر ہم سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔